بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج جو دوائی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا نام ہے کریٹیگس۔ یہ دوائی ہارٹ کے امراض میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ میں اس دوائی کے متعلق آپ کو اس کی جو چیدہ سمٹم ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اس دوائی کو سمجھ جائیں گے۔ یہ جو دوائی جس کا نام کریٹیگس ہے، اگر ہم اوپر سے سر کی طرف سے شروع کریں تو پہلی سر میں اس کی علامت یہ ہے کہ چکر آتے ہیں مریض کو، اور سر کی جو بیک سائڈ ہے اس پہ درد ہوتا ہے۔ مریض کی جو پلس ہے وہ سست ہوتی ہے، اور خون کا دباؤ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یعنی اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، اور دل کے جو عضلات ہیں یعنی کارڈیک مسل جو ہیں ان پر اس دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ ہارٹ جو ہے یہ 3 غلاف ہوتے ہیں جن کے اندر یہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایک کا نام ہے جو سب سے انر سائڈ ہے اینڈوکارڈیم، دوسرا مایوکارڈیم، تیسرا پیری کارڈیم۔ تو اس دوائی کا اثر درمیان والی جو غلاف ہے جس کا نام مایوکارڈیم ہے اس پر اس دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ مایو کا مطلب ہوتا ہے مسل، تو یہ جو درمیان والا غلاف ہے یہ مسل کا بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ پنجابی میں پٹھے کہتے ہیں۔ تو یہ ان پٹھوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ جو دل کے پٹھے کہا جاتا ہے وہ یہ درمیانی جو اس کا غلاف ہے جسے مایوکارڈیم کہتے ہیں، وہ اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اگر دل کے یہ پٹھے جو ہیں ان میں سوزش پیدا ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے تو اس وقت یہ دوائی مدد کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دل کی جو ہارٹ بیٹ یعنی جو ہے وہ بے قاعدگی سے ہو، یعنی ارریگولر ہو جائے، ریگولیرٹی اس میں نہ رہے، ریدم نہ رہے، تو پھر بھی اس دوائی کی طرف آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آرٹریز، ہمارے جسم کے اندر آرٹریز، وین اور کیپیلریز 3 طرح کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، اور جو آرٹریز ہیں اس پر اس دوائی کا اثر ہے۔ تو جو سب سے بڑی آرٹری ہے جسے اورٹا کہا جاتا ہے اس پر ڈائریکٹ اس دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو اس دوائی کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ اسے دیکھ لیں، اسے چیک کر لیں، اس کی علامات ملا لیں مریض کے ساتھ، اگر ملتی ہوں تو یہ بڑی کارآمد اس کے لیے ثابت ہوگی۔ آرٹری ایک کورونری آرٹری ہے، ایک تو آرٹا ہے، اور ایک کورونری آرٹری جو ہے وہ دل کے جو اپنے مسلز ہیں ان کو بلڈ دیتی ہے۔ دل کے پٹھوں کو جو بلڈ سپلائی دیتی ہے وہ کورونری آرٹری ہے۔ تو کورونری آرٹری کے اندر بعض دفعہ بلاکیج کی وجہ سے ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جس میں کہ جو کارڈیالوجسٹ ہیں وہ سٹینٹ بھی ڈالتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کا آپریٹ کرتے ہیں، سٹینٹ ڈالتے ہیں، کافی لمبا چوڑا کام وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہومیوپیتھک دوائی، یہ کریٹیگس جو ہے اگر اسے استعمال کر لیا جائے تو آرٹریز کے اندر اگر کہیں بلاکیج ہو تو وہ کھل جاتی ہیں۔ آرٹریز کے اندر اگر لچک کم ہو گئی ہے، ٹائٹ ہو گئی ہیں، سٹفنس آ گئی ہے تو وہ لچک بھی بحال ہو جاتی ہے، اور آرٹری جو ہیں وہ ان کا فنکشن بہتر ہو جاتا ہے۔ تو وداؤٹ اینی آپریشن، وداؤٹ اینی یہ جو ایلوپیتھی کے سٹینٹ ڈالنا یا اس طرح کے اور جو کام ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ جسمانی کمزوری اس پیشنٹ کو ہوتی ہے جس کو ساتھ میں ہارٹ کی یہ سمٹم بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ میں جسمانی کمزوری ہوتی ہے، اور ڈراپسی ہوتی ہے بدن میں، یعنی استسقاء ہونا۔ اس کو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ سویلنگ ہوتی ہے، آپ انگوٹھا دبائیں، انگلی دبائیں تو جو سکن ہے وہ اندر کی طرف دھنس جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ پہ نارمل ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ ڈراپسی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹ جن کو کریٹیگس کی ضرورت ہوتی ہے ان میں یہ علامت بھی بعض دفعہ ملتی ہے۔
اور میں نے آپ کو بتایا کہ سر کے پچھلے حصے میں درد ہوتی ہے اور ساتھ میں گردن میں اکڑاؤ آ جاتا ہے. سر کی بیک سائڈ جو ہے آکسیپیٹل لوب جو ہے وہاں پہ درد ہوگی اور ساتھ میں جو گردن ہے اس میں اسٹفنس ہو جائے گی. تو یہ علامات جن لوگوں میں ہیں یہ بھی اشارہ کریٹیکس کی طرف جاتا ہے. اور ڈسنیا یعنی سانس لینے میں دقت ہو جانا، تو یہ جو علامت ہے یہ بھی اسی دوائی کی طرف جاتی ہے. چیسٹ کی جو لیفٹ سائڈ ہے جدھر ہارٹ ہے اس کے اوپر بوجھ محسوس ہونا اور اس میں درد ہونا اور پیشنٹ کو ایسے لگے جیسے میرا ہارٹ جو ہے وہ فیل ہونے والا ہے. یہ تو پیشنٹ کی فیلنگ ہے. اس کے علاوہ گاؤٹ بھی، بعض پیشنٹ کو ساتھ میں گینٹھیا کی تکلیف بھی ہوتی ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ ہارٹ کی علامات بھی ہوتی ہیں. تو اگر یہ کمبینیشن مل جائے کہ گاؤٹ بھی ہے اور ساتھ میں ہارٹ کے مسئلے بھی ہیں تو پھر اس کے نمبر اور بڑھ جاتے ہیں کہ یہ دوائی زیادہ افیکٹو ثابت ہوگی ایسے پیشنٹ کی. اور ایک تیسری چیز ہے کہ اگر پیشنٹ ڈائبیٹک ہو، یعنی اسے ڈائبٹیز بھی ہو، اسے گاؤٹ بھی ہو اور ساتھ میں اس کے ہارٹ کی بھی یہ سمٹم ہو، تو پھر تو 100% یہی دوائی اس پیشنٹ کی بنتی ہے. اور ایسے پیشنٹ کو یہ دوائی دی جائے تو اس کے ہارٹ سے ریلیٹڈ یہ جو علامات ہیں کہ ہارٹ کا بھاری ہونا، لیفٹ سائڈ پہ چیسٹ کے اس کو وزن محسوس ہونا اور ساتھ میں درد محسوس ہونا، یا پیشنٹ کو یہ فیل ہونا کہ میرا ہارٹ بند ہو جائے گا، تو یہ جتنی بھی خوف اس کو آتے ہیں یہ سارے انشاءاللہ اس کے ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر آپ اس کے ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو کوئی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بلڈ ویسل جو ہیں ان میں اسٹفنس آ گئی ہے یا کہیں بلاکیج ہے، تو ساری بلاکیج انشاءاللہ یہ دوائی کھول دیتی ہے اور اسٹفنس جو ہے اس کو بھی بحال کر دیتی ہے اور دوبارہ سے لچک جو ہے بلڈ ویسلز کے اندر، خاص کر کے آرٹریز کے اندر، کیونکہ بلڈ ویسل 3 طرح کی ہوتی ہیں، آرٹریز، وین اور کیپیلریز. تو یہ دوائی اپنا جو اثر رکھتی ہے وہ خاص کر کے آرٹریز پہ رکھتی ہے. تو اس لیے آرٹریز کی لچک جو ہے وہ بھی دوبارہ اس دوائی سے بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ اس دوائی کے بارے میں چیدہ علامات ہیں. اور پیشنٹ جو اس دوائی سے متعلق جو پیشنٹ ہوتا ہے یعنی جس کی یہ دوائی بن سکتی ہے، اس کی موڈیلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلی ہوا میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اور جب اسے بند کمرے میں بیٹھنا پڑتا ہے یا ہیٹ والے کمرے میں تو پھر اس کے جو سانس لینے میں اسے دقت بڑھ جاتی ہے، دم کشی جس کو کہتے ہیں، یعنی ایستھمیٹک ٹائپ، یعنی جس طرح ایک دمے کا پیشنٹ جو ہے اس کے سانس چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح اس کے کمرے کے اندر سانس اگر لے تو چھوٹے سانس اس کو محسوس ہوتے ہیں، دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر وہ باہر کھلی فضا میں آ جائے تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. یہ ایسے پیشنٹ کی موڈیلٹی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ دوائی جس کے بارے میں نے آپ کو جو اس کی مین سمٹم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. تو بہت شکریہ ناظرین. اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں.